ہمیں اللہ کے فضل سے یہ یقین کامل حاصل ہے کہ ہمارا جو فوجی جوان سرحد پہ کھڑا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے جذبہ جہاد عطا فرمایا ہوا ہے، اور وہ شوق شہادت سے پورے طور پر اسے اس کی لذت حاصل ہے، شہادت کے شوق کی، اور وہ توانا ہے اور وہ جاگ رہا ہے، وہ بیدار ہے۔ ہمارے فوجی جاگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے لوگ سکون سے سو رہے تھے نا۔ رات کے اندھیرے میں بھی دشمن آیا ہے، لیکن وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب پہرے دار جاگ رہا ہو۔ پھر چور کبھی گھروں میں داخل ہے تو نہیں داخل ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کا یہ فضل ہے کہ جس فوج کی ہم بات کرتے ہیں وہ فوج چونکہ ایک اسلامی وطن کی فوج ہے، اور چونکہ اس فوج کی بنیاد جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے، تو فوج تنہا نہیں ہے۔ تو میرے تو جمعے کے مجمع میں بوڑھے بڑے تھوڑے ہیں، جوان ہی زیادہ ہیں، تو یہاں تو ہر ایک جوان تیار ہے، حاضر بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار اور لاتعداد عظمتوں، نعمتوں، سعادتوں اور بلندیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام کی ایک عظمت اور ایک بلندی یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کے خلق، آپ کی خو بڑی عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جب دنیا کے اندر جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، تو لوگ ہماری دیانتداری سے، ہماری سچائی سے، ہمارے وعدوں کی پابندی سے، ہمارے اخلاص سے، ہماری عاجزی سے، ہماری محبت سے ہمیں پہچانتے ہیں۔ لوگ لوگوں کو وردیوں سے نہیں پہچانتے۔ لوگ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ امتی کی ساری زندگی یہ دوڑ رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے قرب مصطفیٰ کو پاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو تاکہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی میرے معاملات سنور جائیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کسی کے لیے کہ حضور اسے اپنا محبوب کہیں، اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ قریب بٹھائیں۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میرا محبوب کون ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرا محبوب کون ہے؟ جانتے ہو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور تو اشارتاً بھی کوئی بات کریں تو بڑی بات ہے، 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ ساری محنت اپنے ظاہر پر نہ کریں، سارا وقت کپڑوں کو سجانے سنوارنے میں نہ گزار دیں، سارا ٹائم اپنی تصویروں کو درست کرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ اپنے رویوں کو، اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے آراستہ کریں، مزین کریں۔ اور چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر درگزر کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کا مزاج کس حد تک ہے۔ لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے۔ ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ بولیاں بول لیتے ہیں لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے،
حضور کا غلام بستا ہے تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی۔ دو حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے۔ ایک قاضی اجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی ہے اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا۔ کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے۔ فرمایا نہ بھائی، وہ لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی۔ ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائے، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی۔ صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے۔ او سنگیو، آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں۔ دوسری بات، ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں نا، ماتحت، ان کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں نا، یا مالک نے انہیں کوئی عہدہ دے دیا ہے، یا ان کے پاس کوئی 10 20 50 200 لوگ کام کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا سوچیں کسی وقت بیٹھ کے کہ میں آج ایک فیکٹری کا آنر بن کر اور ایک ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اگر کل مجھے وہاں کھڑا ہونا پڑ جائے جہاں مزدور کھڑے ہیں تو پھر میرا حال کیا ہو۔ وہ جو اپنے ماتحت کے ساتھ ہمارا رویہ نا، یعنی حکم چلانے کا ایک مزاج ہے۔ ایک شخص نے حضور سے پوچھ لیا، ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا، انہوں نے بات ہی کر دی، عرض کی، یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہا یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے، آخر کتنا کو معاف کروں؟ کوئی حد بھی ہوتی ہے، بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمزوریاں، تو اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے، حضور کتنی بار معاف کروں؟ آخر بعض لوگ بعض باتیں جھلملا کے کرتے ہیں نا جی، حضور آخر کتنا کو معاف کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر، ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کرنا۔ ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے؟ تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ایک دن میں؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر۔ اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی، فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں، تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ یا رسول اللہ ان کا کریں کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا، ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو، ذات کے لیے استعمال کرتے ہو، سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کریں؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا۔
جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا سیاستہ میں موجود ہے. اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا. اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا. سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا, کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے. کہا حد ہو گئی یار, اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں, یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں, یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے. میرا ایک جاننے والا شخص ہے, اس کے ہاں سے نا کوئی 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں. کوئی ادارہ ہے تو وہ اس کا بنایا ہوا, تو 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں. تو ایک دن کسی تنخواہ لینے والے شخص نے اس سے آ کے کہا یار ادارہ تیرا ہے تو ہم تیری قدر بھی کرتے ہیں, تو دل کرتا ہے تنخواہ تو دے. تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا, کہنے لگا غریب ماں کا بیٹا ہوں اور کسان باپ کا بیٹا ہوں, کسی کو تنخواہ دیتے ڈر بڑا لگتا ہے. تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی, ڈر لگتا ہے. اگرچہ میرے سائنوں سے جاتی ہے, میری اطلاع سے جاتی ہے, پر مجھے ڈر آتا ہے, مجھے خوف آتا ہے. میں اور کسی کو تنخواہ دوں, میں نہ توبہ, مجھے خوف آتا ہے. یہ باہر ہی کوئی اور ہی کرے, میرے والا کام. اپنے اندر احساس پیدا کرو یار, 4 لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں, آپ یقین کریں خون خوش کیا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اپنے ملازمین. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں, عورت بیچاری کی عقل ناقص ہوتی ہے. عورتوں سے اچھا سلوک, اپنی گھر والی کے بارے میں رویہ نرم, مقابلے کی فضا نہ پیدا کریں اپنے گھر میں. حضور نے ایک مقام پہ فرمایا کمزور خیالات والے نہ بن جانا. کہنا کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا, اگر لوگ برا کریں گے تو میں بھی برا کروں گا, اس طرح کا رویہ نہ کرنا, بلکہ اعلیٰ اخلاق, آپ کی طبیعت میں مروت ہو. ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی انوکھی بات کی, اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا, یہ میرا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس طرح کی باتیں ڈھیر سارے لوگ آ کے کرتے ہیں. انہیں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے چچا زاد بھائی ہیں, میں ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں, انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کیا. مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے انکار کیا ہے, اور انہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے میں حاضر ہوا ہوں. یا رسول اللہ اب تو میں اتنا پریشان ہوا ہوں کہ میں نے قسم اٹھا لیا کہ اب میں بھی ان کے کسی کام نہیں آؤں گا, طے کر لیا ہے. تو حضور حکم کیا ہے؟ میں قسم اٹھا آیا ہوں کہ بس ختم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قسم کا کفارہ دے لے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کر. تو اپنا رویہ ان کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا جو ان کا رویہ.